آیت نمبر 90۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم سامنے لائی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا، اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہیں وہ جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے علاوہ۔ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا وہ تمہاری آج مدد کر سکتے ہیں یا بدلہ لے سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پس انہیں اور گمراہوں کو جہنم میں الٹا پھینک دیا جائے۔ اور پرہیزگاروں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، اور کہا جائے گا آج کہاں ہیں جن کی تم پوجا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا خود بدلہ لیں گے؟ پس ان کو اور گمراہ لوگوں کو جہنم میں الٹا پھینک دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا خطاب ہے، اور یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ مضمون ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں سے ہے، اور وہ قوم سے مخاطب ہو کر نصیحت کے طور پر کہہ رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، تم نے یہ جگ چمکتا ہوا بارونق دیکھا ہے، اور اس کے اجڑنے کا انتظار کرو، اس کے برباد اور فنا ہونے کا انتظار کرو، اور اس کے بعد ایک دن لگے گا جسے حشر کا دن کہتے ہیں۔ اس دن جو پرہیزگار ہوں گے اور جو گمراہ ہوں گے ان کے درمیان واضح فرق ہو جائے۔ آج وہی مقولہ ہے، جس کے پڑولے میں دانے ان کے کملے بھی سیانے۔ بس جس کے پاس پیسہ اس کی ویلیو، جس کی حکومت اس کی بات چلتی ہے، نمازی، پرہیزگار، توحید والا، اللہ اللہ کرنے والا، اللہ کو ماننے والا، وہ غریب ہو اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ مشرک، کافر، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، یہ پیسے میں، مزائلوں میں، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں آگے ہیں، تو وہ ہر وقت دباؤ میں ہیں، دباؤ دے رہے ہیں مسلمانوں کو۔ لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں دونوں جتھے، دونوں گروہ، دونوں پارٹیاں اور دونوں جماعتیں پیش ہو جائیں گی، اور انجام جدا جدا ہوگا۔ جو پرہیزگار ہوں گے، ان للمتقین مفازا، پرہیزگار اس دن کامیاب ہو جائیں گے۔ اور کامیابی کیسے ہوگی؟ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے سامنے نزدیک جنت لا کر کھڑی کر دی جائے گی۔ اور قرآن پاک نے ذکر کیا کہ یہ جنت پرہیزگاروں کے سامنے لا کر کھڑی کی جائے گی، اور سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا کہ نبی پاک کے ساتھ
ایک متقین کا قافلہ جنت کی طرف رواں دواں ہوگا اور انہیں VIP پروٹوکول کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور قرآن پاک نے زمر کا معنی ہی ہے گروہ، زمر کا معنی ہے گروہ، جماعت، ایک جماعت پرہیزگاروں کی جنت میں جائے گی، اور جب داخل ہوں گے کہا جائے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آج تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور بڑے اطمینان، بڑی عزت اور بڑے اچھے انداز سے اور خوشی خوشی داخل ہو جاؤ۔ داخل ہونا تمہارا کام ہے، ہمیشگی کے سرٹیفکیٹ دینا عرش والے خدا کا کام، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اور جو کافر ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ، ان کا قرآن پاک سورہ فجر میں اللہ نے ذکر کیا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، قیامت والے دن جہنم لائی جائے گی۔ اور اس لیے مفسرین و محدثین کا اتفاق ہے اب جنت بھی ہے، اب جنت ہے، جہنم بھی ہے۔ اور اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور رمضان آتا ہے تو جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ جہنم کو کئی مرتبہ جلایا گیا، پہلے ایسی تھی پھر سرخ ہو گئی، اب یہ سیاہ ہو گئی، پہلے سفید پھر سرخ، اب سیاہ ہو چکی ہے جل جل کے، اور آگ بھی ہے سیاہی بھی ہے، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور آگ بھی ہولناکی والی ہو، وہ عجیب خوفناک منظر ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ جہنم موجود ہے اور جنت موجود ہے، اور یہ بھی ہے کہ جنت اونچی جگہ پر ہے اور جہنم زمین کی پستیوں میں ہے، گہرائیوں میں ہے، اور اس لیے ان کا نام بھی الگ الگ ہے۔ جنت کا نام ایک ہے علیین، جہاں نیک لوگوں کی روحیں اللہ نے جمع کی ہیں، علیین کا معنی ہوتا ہے اونچی جگہ، اور جہنمی جہاں ان کی روحیں اکٹھی کی گئی اس کا نام ہے سجین، وہ گڑھا ہے نیچے۔ اور سائنسدانوں نے یہ ریسرچ کر کے ثابت کیا ہے کہ گہرائی تک جاتے جاتے کھودتے رہے زمین کو تو انتہائی گہرائی تک پہنچے تو وہاں خوفناک چیخیں، آوازیں اور مناظر خوفناک آئے، ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی، آگے بند کر دیا۔ تو یہ ایک ان کی ریسرچ ہے، لیکن قرآن و حدیث نے ذکر کیا جنت اور جہنم موجود ہے، تو یہ روز قیامت سامنے لائی جائیں گے۔ اور یہ بھی ذکر کر دیا کہ پرہیزگاروں کے لیے جنت ہوگی، اور جو لوگ من مانی کرنے والے ہیں، یہ سورہ نازعات میں اللہ نے ذکر کیا گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ہوگی۔ اور پھر اس دن ان سے اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا اوے جن کی تم پوجا کرتے تھے مجھے چھوڑ کر وہ کہاں ہیں؟ جن کو تم کہتے تھے یہ مشکل کشا ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ لجپال ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا، وہ کہاں ہے؟ اینما اینما کنتم تعبدون، جن کی تم پوجا پاٹ کیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ یہ ان کو مزید ذلیل اور رسوا مخلوق کے سامنے کرنے کے لیے، یعنی بندہ ایک بڑا کہے کہ میرے پاس مجھے نہ پریشان کرنا، ایک فون کی مار ہے، آپ جب اسے پکڑا جائے تو کوئی فون فان نہ نکلے تو کہاں ہے تیرے بھائی فون فان، اور کتنے گئے تیرے افسر، کہاں ہے تیرا تعلق واسطہ؟ تو بندہ اور پچی ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ تو اللہ ایسے کہتے ہیں کہ دنیا میں تم کہتے ہیں فلانا لجپال ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، آج وہ کہاں ہیں؟ آج ہی ضرورت ہے نا، تو آج وہ کہاں ہیں؟
جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے تھے کیا تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ یا جنہوں نے ان کو نہیں مانا ان سے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں؟ نتیجہ تن وہ ذلیل ہو کر گردنوں کو جھکا لیں گے مشرک، اور ان پتھروں کو جن کو پوجا جاتا تھا، اور یا وہ غیر اللہ جو بے جان یا جنہوں نے اپنی عبادت کی دعوت دی تھی، وہ ان کو اور ان کے ماننے والوں کو فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے آخری وارننگ دی تھی کہ تم نہیں نہ مانتے، یہ آخر انجام یہی ہے۔ مشرک انجام برا ہے، مشرک آخر جہنم میں جائے گا۔ قرآن پاک نے دو ٹوک علل اعلان کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک، اللہ کا اعلان ہے جو شرک کرے گا اللہ قطعاً اسے کسی صورت میں بھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں شرک سے صفحہ ہے 833۔ اور آخری لائن ہے ادھر پرانے ایڈیشن، حدیث کا نمبر ہے 1698۔ باب یہ ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم، جو بندہ کسی ایماندار کو جان بوجھ کے مارے، ایک ہوتا ہے غلطی سے، جان بوجھ کر مارے تو اس کی سزا ہے جہنم۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا شعبہ حدثنا مغیرۃ بن نعمان سمعت سعید بن جبیر قال آیۃ اختلف فیہا اہل الکوفہ، کوفی لوگوں کا اختلاف ہو گیا آیت کے متعلق، اس آیت کے متعلق جو ہم نے ابھی پڑھی ہے۔ فرحلت فیہا الی ابن عباس، میں نے کوفہ سے سفر کیا مدینہ کا، کنہوں نے؟ سعید بن جبیر نے، وہ کہتے ہیں فسألت عنہا، میں مدینہ آیا ابن عباس سے پوچھا، نزلت، کہنے لگے هذه الآیہ، یہ آیت اتری وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ هِيَ آخَرُ مَا نَزَلَ وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ۔ کہتے ہیں یہ آیت بالکل برحق، اس کا حکم یہی ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ جیسے ہم نے پڑھا نا کہ مشرک جہنم میں جائے گا باقیوں کو معافی مل جائے گی، اور یہاں اللہ نے کہا کہ جو قاتل ہے اسے جہنم کی سزا ملے گی، جہنم رسید کیا جائے گا۔ آدھے کوفی کہنے لگے نہیں ملے گی سزا، اللہ معاف کر دیں گے، تو آدھے کہنے لگے نہیں جہنم کی سزا ملے گی۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا، انہوں نے کہا جہنم میں پھینکا جائے گا، مگر جب تک جتنا گناہ ہے نا، مطلب 25% گناہ بالفرض ایک بندے کے ذمے، 25% گناہ کی سزا جہنم میں بھگتا رہے گا، خواہ 50,000 سال ہی کیوں نہ لگے، جب تک وہ گناہ کی میل کچیل جسم سے اترے گی نہیں اللہ جہنم سے نکالے گی نہیں۔ ہاں ایک دن نکال لیں گے، ایک دن نکال لیں گے، لیکن مشرک کو نکالا نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جلتا بونا ہی رہے گا جہنم میں، لا یموت فیہا ولا یحییٰ۔ اللہ ہمیں جہنم سے